السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 18 مکمل کریں گے، تو آئیے میرے ساتھ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھولیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، صفحہ نمبر 18 پر دیے گئے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سابقہ۔ سابقہ کسے کہتے ہیں؟ وہ علامت یا لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے شروع میں لگا کر نیا لفظ بنایا جائے سابقہ کہلاتا ہے۔ غور سے سنیے، وہ علامت یا لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے شروع میں لگا کر نیا لفظ بنایا جائے سابقہ کہلاتا ہے۔ مثلاً ہم سے ہم جماعت، بے سے بے بس۔ اب جماعت جو ہے وہ ایک لفظ ہے، جماعت ایک بامانی لفظ ہے۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی پراپر میننگ ہو، جس کا کوئی معنی ہو۔ بے معنی الفاظ کو کبھی بے معنی جو لفظ ہوتے ہیں وہ لفظ نہیں کہلاتے۔ لفظ اسے کہتے ہیں جس کا کوئی پراپر میننگ ہو۔ اب جماعت ہے، جماعت آپ سب جانتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں؟ کلاس روم کو کہا جاتا ہے جماعت۔ جماعت سے پہلے اگر ہم لگا دیں تو یہ نیا لفظ بن جائے گا، اس کا مطلب چینج ہو جائے گا، اس کا مطلب بدل جائے گا۔ جماعت اگر اکیلا لکھا جائے تو ایک لفظ ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ہم لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ہم جماعت۔ یہ ایک نیا لفظ بن جائے گا جس کا مطلب بھی چینج ہو جائے گا۔ جماعت صرف جماعت ہوتی ہے، صرف کلاس روم ہوتا ہے، لیکن ہم جماعت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے کلاس میٹ کو، آپ کے ساتھی کو جو آپ کے ساتھ آپ کی جماعت میں پڑھتے ہیں، انہیں ہم جماعت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے جماعت کے ساتھ ایک نیا لفظ لگا دیا، ہم لگا دیا، تو یہ ایک نیا لفظ بن گیا اور اس کے معنی بھی چینج ہو گئے، تبدیل ہو گئے۔ ہم جماعت اور جماعت الگ الگ لفظ ہیں، لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے، ہم جماعت لکھیں گے تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا، اس کا معنی بدل جائے گا۔ تو ایسے الفاظ جو کہ کسی دوسرے لفظ کے شروع میں لگا کر نیا لفظ بنائیں اور ان کا کوئی پراپر میننگ ہو، کوئی باقاعدہ ان کا معنی ہو، تو وہ سابقہ کہلاتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس لفظ ہے بس، اگر ہم اس کے ساتھ بے لگا دیں، بے بس، تو یہ نیا لفظ بن جائے گا بے بس۔ کیا لفظ بن جائے گا؟ بے بس، یعنی کہ مجبور۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 دیکھیے۔ الفاظ میں ہم اور بے کا سابقہ لگا کر نئے لفظ بنائیے۔ اب انہوں نے آپ کو سابقے بھی دیے ہیں اور لفظ بھی دیے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے کہ لفظوں سے پہلے سابقہ لگا کر نیا لفظ بنانا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، ایک مثال بھی دی گئی ہے ہمیں۔ پہلا لفظ ہے خیال۔ خیال، اب اگر خیال کے ساتھ ہم لگا دیں تو یہ نیا لفظ بن جائے گا ہم خیال۔ اگلا لفظ دیا گیا ہے دم، اگر ہم دم کے ساتھ ہم لگا دیں تو یہ بن جائے گا ہم دم۔ یہ لفظ بہت ہی آسان ہے، یہ ایکسرسائز بہت ہی آسان ہے، میں آپ کو سالو کر کے نہیں دکھا رہی، میں آپ کو جسٹ اورل بتا رہی ہوں، آپ کو خود سالو کرنی ہے۔ اگر آپ پہلے ہم لکھیں گے پھر دم لکھیں گے تو یہ نیا لفظ بن جائے گا ہمدم۔ ہمدم کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ہمدم جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، ہمدم ساتھی کو کہتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ کیا ہے؟ سایہ۔ اب سایہ آپ سب جانتے ہیں، سایہ کسے کہتے ہیں؟ شیڈو کو کہتے ہیں، سایہ پرچھائی۔ اگر سایہ کے ساتھ ہم لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ہم سایہ۔ اب سایہ جو ہے وہ الگ سے ایک لفظ ہے اور اس کا پراپر ایک میننگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر سایہ کے ساتھ ہم ایک سابقہ لگا دیتے ہیں، وہ سابقہ کیا ہے؟ وہ سابقہ ہے ہم۔ اگر ہم لگا دیں تو کیا نیا لفظ بن جائے گا؟ ہم سایہ، یعنی کہ پڑوسی۔ اس کا مطلب بھی چینج ہو گیا، اس کے معنی تبدیل ہو گئے اور ایک یہ نیا لفظ بن گیا۔ اب آگے اگلا لفظ ہے نام۔ نام کے ساتھ آپ کو ہم لگانا ہے تو کیا بن جائے گا؟ ہم نام۔ آواز کے ساتھ اگر آپ پہلے ہم لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ہم آواز۔ ہم آواز یعنی کہ ایک جیسے آواز والے، ایک جیسی آوازیں، ہم آواز ایک جیسی آوازیں۔ سامنے والے کالم پہ آئیے۔
اب ہمیں یہاں پہ بھی لفظ دیے گئے ہیں اور نیا لفظ کیسے بنے گا؟ اثر. اثر کا مطلب آپ سب جانتے ہیں اثر. اگر ہم اثر کے ساتھ بے لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ بے اثر، یعنی کہ جس پہ کوئی اثر نہ ہو، بے اثر. اگلا لفظ ہے تاب. تاب. اب تاب جلوے کو بھی کہتے ہیں، نور کو بھی کہتے ہیں. اب تاب کے ساتھ اگر ہم بے لگا دیں تو یہ نیا لفظ بن جائے گا بے تاب، یعنی کہ بے چین، بے تاب. تو اس تاب کے ساتھ جب ہم ایک سابقہ لگائیں گے بے کا تو یہ لفظ نیا لفظ بن جائے گا اور اس کے معنی بھی چینج ہو جائیں گے. اگلا لفظ ہے چین. سکون، یعنی کہ چین کے ساتھ اگر ہم بے لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ بے چین. حساب. حساب کے ساتھ اگر ہم بے لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ بے حساب. تحاشا. اگر ہم تحاشا کے ساتھ بے لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ بے تحاشا. بے تحاشا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سابقہ کسے کہتے ہیں؟ ایک بار پھر سے ریوائز کرتے ہیں. وہ علامت یا لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے شروع میں لگا کر نیا لفظ بنایا جائے اور اس کے معنی بھی تبدیل ہو جائیں، اس کے نئے معنی نکلیں اس لفظ سے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ سابقہ کہلاتا ہے. اوکے؟ کوئی بھی لفظ جو کسی دوسرے لفظ کے شروع میں لگا کر ایک نیا لفظ بنایا جائے اور اس کے کوئی پراپر معنی بھی ہوں تو اسے کہتے ہیں سابقہ. پیارے بچوں، اگلی ایکسرسائز کی جانب چلتے ہیں. فعل سے فاعل بنانا. اب فعل کسے کہا جاتا ہے؟ فعل یعنی کہ ورب، انگلش میں جسے ہم ورب کہتے ہیں. ورب یعنی کہ کسی کام کا کرنا یا ہونا. کوئی بھی کام ہو، کسی بھی زمانے میں پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں، یعنی کہ ورب. ورب از این ایکشن ورڈ، یعنی کہ کسی بھی کام کا کرنا، ہونا، پانا، ظاہر ہونا. ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل کہلاتا ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی کام کے ہونے یا کرنے کو فعل کہتے ہیں. اب فعل سے فاعل کیسے بنایا جاتا ہے؟ فاعل یعنی کہ کام کرنے والا. فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو. جو کام کر رہا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں. فعل کہتے ہیں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو، اور فاعل کہتے ہیں جو شخص یا کوئی بھی اگر کوئی کام کر رہا ہے اسے فاعل کہتے ہیں. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. جیسے سو رہا تھا، کھا رہا ہے، جائے گا وغیرہ، یعنی کہ فاعل. کون سو رہا تھا، کون کھا رہا ہے، کون جائے گا، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. جب ہم کسی کے بارے میں ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ فاعل ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو کام کیا جا رہا ہو اسے ہم فعل کہتے ہیں. بعض فعل کے پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ کر دینے سے فاعل یعنی کام کرنے والا بن جاتا ہے. جیسے حکم سے حاکم. اب پہلے لفظ کے بعد انہوں نے کیا لگا دیا؟ ہے کاف میم حکم. حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر ہم ہے کے بعد الف لگا دیں، ہے الف ہا کاف میم کم، کاف میم کم، حاکم. اگر ہم نے ہے کے بعد الف کا اضافہ کر دیا تو یہ کیا بن گیا؟ حاکم. حکم سے حاکم بن گیا. اب آپ کو ایک ایکسرسائز دی گئی ہے جس میں کیا کہا گیا ہے؟ فعل کو فاعل میں بدلیے اور فاعل سے جملے بنائیے. اب آپ کو آگے جملہ بھی بنانا ہے. ایک ایگزامپل آپ کو دی گئی ہے، ایک مثال دی گئی ہے، ظلم. اب زوئے کے بعد ہم نے زوئے الف زا لام میم لم، ظالم. زوئے کے بعد اگر ہم نے الف لگا دیا تو کیا بن گیا؟ ظالم. آگے انہوں نے جملہ بنایا ہے، ظالم بادشاہ نے رعایا پر بہت ظلم کیا. اب اگلا لفظ ہے ہمارا علم. علم سے کیا فاعل بنے گا؟ آئین کے بعد اگر ہم الف لگا دیں، عالم. ٹھیک ہے؟ آپ کو جملہ بنانا ہے عالم کا. شعر سے شین کے بعد اگر الف لگا دیا جائے، شاعر. شاعر. شاعر کا جملہ بنانا ہے آپ کو. فتح یعنی کہ جیت. فتح. فتح کے اگر ہم فے کے بعد الف لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ فاتح یعنی کہ جو جیت کرانے والا ہوتا ہے، فاتح. عدل یعنی کہ انصاف. عدل فعل ہے، اس کا فاعل بناتے وقت ہم کیا کریں گے؟ آئین کے بعد الف لگا دیں گے. عادل یعنی کہ
انصاف کرنے والا. عدل کہتے ہیں انصاف کو اور عادل کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو. پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ٹاپک سابقہ اور فعل سے فاعل بنانا آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کسی چیز میں کنفیوژن ہے تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے گروپ میں آپ کا ہوم ورک ہے کہ ایکسرسائز نمبر 5 اور 6 اپنی کتاب پر خود حل کیجئے گا اور مجھے واٹس ایپ کیجئے گا. پیارے بچوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.